کہنے لگی ہائے میرے بابا جان کیسی سختی نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، آج کے بعد تمہارے بابا جان کو کوئی سختی نہیں گھیرے گی۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کے انعامات کو، احسانات کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر جو انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، ان انعامات میں، ان احسانات میں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ہے، احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور آپ کا انتقال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور سب سے پہلے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے، جو آپ کی والدہ ہیں، انہوں نے دودھ پلایا، پھر حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا، پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس چلے گئے۔ جب 4 سال کی عمر کے ہوئے تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، جنت کے پانی سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھلا گیا۔ جب 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، غار حرا میں تھے، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ کو نازل فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی یہ ابتدائی 5 آیات کریمہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو نبوت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، پوری دنیا کا رسول بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المدثر کی آیات کریمہ نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے چادر کو اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈراؤ، اپنے رب کی پاکی کو بیان کرو، پاک صاف رہو، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو، پاک صاف رہو، اور ہر طرح کی غلاظت سے، گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ کے جو اپنے قرابت دار ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کا خوف دلائیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قنبے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، اللہ رب العالمین کا پیغام ان تک کے پہنچایا اور ان سے کہا، لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی دعوت جب کفار و مشرکین کے سامنے رکھی، مکہ کے مشرکین، مکہ کے کفار کے سامنے رکھی، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ظلم نہیں کیے گئے۔ 3 سال کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلے تو طائف والوں کے پاس گئے، سوچا کہ ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، آپ پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، پتھروں کی بارش کی، اس قدر پتھر برسائے گئے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر جب اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں جھکایا کرتے تھے، کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، اونٹ کی اوجھڑی جو بہت زیادہ بھاری اور بھرکم ہوتی ہے، اس کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ دیکھتی، چھوٹی سی تھی، ننھی منی سی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روتے ہوئے اس اوجھڑی کو جو ہے پیارے نبی سے الگ کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اللہ کا فرمان ہم تک پہنچانے کے لیے گلیوں سے گزرا کرتے تھے، گلیوں سے گزرا کرتے تھے۔ آپ جس راستے سے گزرتے، آپ کے راستوں پر جو ہے کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا پیارے نبی پر۔ پیارے نبی اللہ کی رضا کے خاطر اپنی امت کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر جس گھر میں پیدا ہوئے، جس شہر میں پلے اور بڑے، اس گھر کو الوداع کہنا پڑا، مکہ کو، خانہ کعبہ کو حسرت بری نظروں سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے مدینہ المنورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں آپ کا استقبال کیا گیا، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے، یہود کی شکل میں، منافق کی شکل میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جنگ کا سہارا لیا۔ جنگ میں پیارے نبی پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کیا کیا تکلیفیں نہیں جھیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کا جو ہے جسم زخمی کر دیا گیا۔ الغرض اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے فرمان کو پہنچانے کے لیے، امت محمدیہ کو راہ راست پر لگانے کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے ظلم سہے، ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ہر طرح کے الزامات کو سہا۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، آج کے دن تم نے دین کو مکمل کر دیا ہے،
آج کے دن تم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں جب پہنچے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جنت البقیع میں گئے ایک جنازے کے ساتھ۔ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے، راستے میں ہی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر پٹی باندھی، درد اس قدر تیز تھا کہ اس کی شدت پٹی کے اوپر سے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہیں سے مرض الموت کا آغاز تھا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کے کل ایام کی تعداد 13 یا 14 دن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ بوجھل ہوتی جا رہی تھی، اور ان ایام میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ میری بیویوں میں کل کہاں رہوں گا، میری بیویوں میں کل کہاں رہوں گا، میری باری کہاں رہے گی۔ اس انداز سوال سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ازواج مطہرات سمجھ گئیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا دل جہاں رہنا چاہتا ہے آپ وہاں رہیے، آپ جہاں چاہتے ہیں آپ وہاں رہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے، ان کے حجرے میں منتقل ہو گئے، اور پھر حیات طیبہ کا حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور جو بھی دعائیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھیں، وہ ساری دعائیں پڑھ کر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں، اور برکت کی امید پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کے جسم اطہر میں، جسم مبارک میں پھیرا کرتی تھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل، 5 دن پہلے بدھ کا دن تھا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، ان کے جسم میں تپش بڑھنے لگی، غشی طاری ہونے لگی، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر کچھ وصیت کر سکوں، ان کو سمجھا سکوں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹب پر بٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، بس کرو بس کرو، اب کچھ تخفیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی پھر وہاں سے مسجد نبوی تشریف لے گئے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو، اے میری امت کے لوگوں، یہود و نصارہ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ میں نے کسی کی پیٹھ پر اگر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ کہا
کہ اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہو تو میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، کھلی عداوتوں کی باتیں دہرائیں۔ اتنے میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں، مجھے آپ سے 3 درہم لینا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے فضل سے فرمایا کہ فضل ان کے 3 درہم جو ہے ان کو واپس کر دو۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں ایک دن اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو کپڑے سے باندھ رکھا تھا، جیسا کہ درد سر کا مریض اپنے سر کو باندھ رکھتا ہے۔ پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چلے، اس پر کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت اپنی جگہ یعنی اس ممبر پر کھڑا ہوا حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کے سامنے فانی دنیا اور دنیا کی فانی بہاریں پیش کی گئیں، دنیا کی نعمتوں کو پیش کیا گیا، لیکن اس نے مٹ جانے والی دنیا پر آخرت کی کبھی نہ مٹنے والی نعمتوں کو ترجیح دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سوائے حضرت ابو بکر کے کوئی نہ سمجھ سکا۔ زبان رسالت سے یہ الفاظ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے اور پھر بولے، یا رسول اللہ نہیں، ایسی دلدوز بات نہ فرمائیے، ہم اپنے باپوں کو، ہم اپنی ماؤں کو، ہم اپنی جانوں کو، ہم اپنے مالوں کو اللہ کے رسول آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر تشریف لے گئے اور پھر کبھی ممبر پر کھڑے نہ ہوئے، یعنی اس دن کا ممبر پر کھڑا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کھڑا ہونا تھا۔ رحلت سے 4 دن قبل، انتقال کے 4 دن پہلے جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی جب یہ بات بیان فرما رہے تھے، وہاں بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ بہرحال وہاں جو دوسرے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کو تھوڑی تکلیف ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا کرو، ابھی تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ پھر اسی روز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں بیان فرمائیں۔ 3 وصیتیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگو، یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، وفود کی اسی طرح نوازش کرتے رہنا جس طرح سے میں آنے والے وفود کی نوازشیں کرتا ہوں۔ راوی حدیث تیسری بات بھول گئے، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی۔ بہرحال پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کے باوجود وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ پھر نماز عشاء کے وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اس قدر بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب آتا، نہیں اللہ کے رسول، ابھی آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نماز پڑھانے کی جانے کے لیے کوشش کی،
پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی بار ایسے ہوا، آخرکار پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ بیماری کے ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو اس طرح سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نماز کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، نماز پڑھانے کی ذمہ داری آپ کسی اور کو دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر یہ بڑے نرم مزاج ہیں، قرآن پڑھتے ہیں رونے لگتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، انتقال کے 1 یا 2 دن قبل، سنیچر کا دن تھا یا اتوار کا دن، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس فرمائی۔ اللہ کے نبی 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پر رہیے، پیچھے نہ ہٹیے۔ پھر جن 2 لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی آئے تھے ان سے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بٹھا دیا گیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات سے 1 دن پہلے اتوار کا دن تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے دینار صدقہ کر دیے۔ اپنے ہتھیار اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ جبکہ رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پڑوسن سے ادھار لیا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، سوموار کا دن آتا ہے 12 ربیع الاول۔ سوموار کے دن حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سوموار کو لوگ نماز فجر میں مصروف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے۔ اچانک پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور نماز میں صحابہ کرام کی صفوں پر نظر ڈالی۔ وہیں سے دیکھا کتنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نماز کی صفوں پر نظر ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نماز کی حالت میں ہی خوشی محسوس کرنے لگے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے، وہیں سے پھر دوبارہ حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر چلے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری کسی نماز کا وقت نہیں آیا۔ فجر کی نماز یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی۔ جب چاشت کا وقت آیا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں میری بیٹی حضرت فاطمہ کو تو لے کر آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کے کان میں کچھ بولتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا رونا دیکھ کر اللہ کے نبی پھر انہیں دوبارہ واپس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ پھر کان میں کچھ بولتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگتی ہیں۔ وہاں موجود بعض ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے آپ سے ایسا کہا کہ پہلے آپ نے رو دیا اور پھر اس کے بعد آپ ہنسنے لگیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس جب گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ میری موت عنقریب آنے والی ہے، مجھے میری موت کی خبر دے دی گئی ہے۔ یہ بات سن کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
مجھے روتا دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ مجھے بلایا اور کہا فاطمہ رو نہیں، یاد رکھو میرے اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں ہنسنے لگی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں، سیدہ ہیں۔ اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے دوچار تھے۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ ننھے منھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے پاس بلایا، ان سے پیار کیا، ان کا بوسہ لیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے تعلق سے خیر کی وصیت کی، اپنی تمام کے تمام ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں وصیت فرمائی۔ اور اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھنے لگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں مجھے کھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگے جان کٹی جا رہی ہے۔ پیارے نبی کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا اور انہیں وصیت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا، اور دیکھو تمہارے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، نوکر ہیں، تم ان کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی مرتبہ دہرائے، پھر آپ پر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ران پر رکھ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اسی حالت میں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن حجرے میں تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی۔ پیارے نبی ان کی مسواک کو دیکھنے لگے، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا، ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان سے مسواک لے کر، حضرت عائشہ نے ان سے مسواک لے کر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے چبانا چاہا، لیکن اتنی کمزوری آ گئی تھی، تکلیف اس قدر تھی کہ پیارے نبی کے اندر اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اس مسواک کو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے چبا سکیں۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں، پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو اپنے منہ سے چبا کر آپ کو دے دوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ حضرت عائشہ نے اپنے منہ سے اس مسواک کو چبایا اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پکڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک کرنے لگے، اچھی طرح سے مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملہ دہرا رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھا، بے تاب ہو گئیں اور کہنے لگیں ہائے میرے بابا جان، کیسی سختی نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، آج کے بعد تمہارے بابا جان کو کوئی سختی نہیں گھیرے گی۔ بہرحال مسواک سے فارغ ہوتے ہی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو یا ہاتھ کو جو ہے اوپر اٹھایا، چھت کی طرف بلند کیا اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا کہ پیارے نبی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ہمراہ جنہوں نے تو نے انعام سے نوازا۔ اس کے بعد فرمایا اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ پھر 3 مرتبہ کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم
अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले अदा कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक झुक गया और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इस्लामी भाइयों, ये वाक़या 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी में सोमवार के दिन चाश्त के वक्त पेश आया। उस वक्त प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल 4 दिन हो चुकी थी। आखिरी बात बोलकर वक्त मुकम्मल हो चुका है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ और इस इंतकाल की खबर मदीनतुल मुनव्वरा में क्या फैली, अहले मदीना पर गम के पहाड़ टूट पड़े, अतराफो आफाक तारीक हो गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े हुए थे, उनको देखते ही ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म से जो है जान निकल गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ये बेयारो मददगार खड़े हुए थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ज़ारो कतार रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ये अपने नाना जान से लिपट गए थे और लिपट लिपट कर रो रहे थे। अज़वाजे मुतहरात की आंखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का तो ये मामला था कि उनके हाथ पर तलवार थी और वो ये कह रहे थे कि अगर किसी ने मुझे आकर ये कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह उनके जिस्म से निकल गई है, मैं उसके जिस्म को जो है उसके सर को उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ये मस्जिद नबवी में बेचैन होकर के घूम रहे थे। जब खबर आई, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में गए और प्यारे नबी के चेहरे से चादर को हटाया, देखा कि प्यारे नबी इंतकाल कर गए हैं। ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर यानी पेशानी का हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बोसा लिया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में गए, देखा कि हज़रत उमर का तो मामला ही अलग है। कसम खा कर कह रहे हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर किसी ने मुझे ये कह दिया कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं वो शख्स कहाँ है जो कस्में खा खा करके ये कह रहा था। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु खुतबा देने के लिए खड़े हुए और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप अपनी ज़िंदगी और मौत दोनों में अच्छे थे। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला आपको 2 दफ़ा कभी मौत नहीं देगा। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द माता व मन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम में से जो शख्स मोहम्मद की इबादत किया करता था तो उसे जान लेना चाहिए कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, लेकिन जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करता था उसे जान लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिंदा है, वो कभी फौत नहीं होगा। फिर कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ मोहम्मद आप भी इस दुनिया से रुखसत होंगे और सारे के सारे लोग इस दुनिया से रुखसत होंगे। फिर कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। और मोहम्मद तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर हैं, उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं। भला अगर ये दुनिया छोड़ जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, मुर्तद हो जाओगे। और याद रखो, जो उल्टे पांव फिरेगा तो अल्लाह ताला का कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, अल्लाह ताला तो शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जो ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ये आयत करीमा तिलावत की, इंतहाई जब ये आयत करीमा मैंने सुना, इंतहाई मुतहय्यर और दहशत ज़दा होकर रह गया। मेरे पाँव खड़ा होने की ताकत नहीं रखे, मेरे हाथ पर जो तलवार थी वो तलवार मेरे हाथ से गिर गई और मैं ज़मीन पर बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा, इसलिए कि मैं ये जान चुका था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का खिताब सुनकर फूट फूट कर रोने लगे।
اور جب ظہر کا وقت ہوا، تھوڑا سا وقت لوں گا، جب ظہر کا وقت ہوا، اذان کا وقت آیا، لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال اذان دو، بلال اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر اذان دے سکوں، اس لیے کہ جب میں یہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اپنے ہاتھوں کے اشارے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے زبردستی کی، ضد کی کہ بلال اذان دو، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے، ان کی عادت بن چکی تھی کہ جب اس کلمے کو وعدہ کرتے تھے اپنی انگلی سے گواہی دیتے تھے کہ یہ بیٹھے ہیں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے، ان کی انگلی جہاں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے اس طرف گئی، دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں ہے، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، 12 ربیع الاول کو جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی سب سے عظیم شخصیت رخصت ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا، ان کے گھرانے کا یہ حال تھا، اور آج ہماری کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال ہے، بتانا فضول ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، ناچ رہے ہیں، ڈھول تاسے بج رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہت تعلیمات، بہت درس رکھتی ہے، لہٰذا ہمیں پیارے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت ہے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے اختلاف ہے، لیکن جس تاریخ کو ان کی وفات ہوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن شاشت کے وقت اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا، ہر طرح کی بدعات و خرافات سے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ الہ العالمین، ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔